مختصر المعانی وغیرہ میں، تلخیص وغیرہ میں اور متبل وغیرہ میں، بلاغت کی کتابوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، مثال دی ہے اسناد مجازی کی۔ حزم امیر العسکر، کہتے ہیں کہ صاحب لشکر نے، بادشاہ نے، امیر نے لشکر کو شکست دے دی، مخالف لشکر کو شکست دے دی۔ کس نے؟ بادشاہ نے۔ یہ کہاوت عربی میں رائج ہے، کیوں بھائی؟ جی ہاں، شکست دے دی اور بادشاہ اپنے تخت سے ہٹا تک نہیں۔ بولو بھائی، جی ہاں، گیا کہیں محل سے نکل کے نہیں گیا۔ اور کہتے کیا ہے کہ بادشاہ نے شکست دے دی، مطلب یہ بھیجا تھا لشکر اس نے، اور لشکر نے شکست دے دی تو نسبت بادشاہ کی طرف ہو گئی۔ وہی معاملہ یہاں ہے، خدا پاک نے بھیجا تھا فرشتہ، فرشتے نے جو صورت بنائی در حقیقت وہ خدا ہی نے بنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکر پوری، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی، علماء اہل سنت حضرت ناصر سبحانی صاحب قبلہ۔ بہت پیاری تقریر کرنے والے ہیں، آ جاؤ، بہت پیاری تقریر کرنے والے ہیں، بیٹھو بیٹھو۔ ہاں سبحان اے آدمی، ابے آدمی ہے کون؟ بیٹھ بیٹھ جا، ابھی بیٹھ جا، اب ہماری تقریر پوری ہو رہی ہے۔ بناتا ہے مجازن، اب تصویر بنا دی، ذرا غور کرو، ایک ہی پتلا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ جونک کی شکل بن گئی 420 دن کے اندر، 80 دنوں 160 اور پھر 40 دونی 80 اور 80 120 دن کے اندر 4 مہینے میں یہ تصویر بنی۔ اور اس تصویر کے اندر وہ تصویر بنی کیسے؟ فرشتے نے بنائی اللہ کے حکم سے۔ اب آنکھ، کان، ناک، زبان، تلی، پھیپڑا، دل، رگیں، نسیں، ہڈیاں، جوڑ، یہ 360 تو جوڑ ہی ہیں بدن انسانی میں۔ صورت کتنی پیاری بنائی، آنکھ کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں ہے، جی، ناک جہاں ہونی چاہیے وہیں ہے، جی جی، بولو نا، ناصر بولو، ہاتھ جہاں ہونا چاہیے وہیں ہے، اور ہاتھ اگر ایسے ہوتے ایک پیچھے ایک آگے تو اتنا برا لگتا ہے انسان، اور ناک اگر آگے کو بجائے پیچھے لگ جاتی تو، آنکھیں بجائے آگے لگنے کے یہ گالوں پہ لگ جاتی تو، سوچو ایسی سارے جسم کو دیکھو، جس قدر موزونیت انسان کے بدن میں، جس طرح حسن، جس طرح جمال انسان کے بدن میں اللہ پاک نے رکھا ہے، اور پھر خود ہی اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا بات، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، بہترین صورت میں، بہترین سانچے میں ڈھال دیا، اور تعریف اپنی فرمائی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سبحان اللہ، بہترین خالق ہے وہ۔ تو اب یہ اللہ پاک نے تصویر بنائی میرے عزیزو، اس کے بعد ایک دم آپ باہر نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے، 5 مہینے اور رہنا ہے، کیونکہ فرشتے نے وہیں پر روح ڈال دی۔ 4 مہینے کے بعد بچے میں کیا پڑتا ہے؟ روح، جان پڑتی ہے۔ اب جان پڑ گئی بچے کے اندر، اب بچہ بڑھنے لگا تو بڑھنے کے لیے ضروری ہے غذا استعمال کرے۔ اب غذا تو وہاں پر ہے نہیں، کیوں بھائی؟ ہے کوئی غذا وہاں؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ناف کے ذریعے، اللہ پاک نے ماں کے اس خون کو جو ناپاک ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ناپاکی کا اندر حکم نہیں ہوتا، باہر نکلتا جب ہی ناپاک کر دیتا ہے، اس کو ناف کے ذریعے بندے کے بدن میں پہنچا دیا۔
یہ بندے کی غذا 5 مہینے ہے ماں کے شکم میں، اسی سے بچہ بڑھتا ہے، پلتا ہے، اور وہی نال ساتھ میں بندے کے آتی ہے تو بچے کی وہ نال کاٹی جاتی ہے. اور تمہاری کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے بولو نا رے، یا ابھی لگی ہوئی ہے؟ گر جاتی ہے، 8-10 دن میں گر جاتی ہے، 15 دن میں گر جاتی ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیے نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا مل رہی ہے اور اس خون سے ناپاک سے غذا کے جس سے وہ ماں ناپاک ہو جاتی ہے ہر مہینے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہے، لیکن اس سے بچہ پڑھ رہا ہے، بل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پل رہا ہے. میرے عزیزو، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی پہلی خوراک کیا ہے، کس پہ اترا رہے ہو؟ دھن دولت پہ اترانے والوں، پہلی خوراک کو دیکھو. ایسا وہ خون ناپاک ہے کہ جس کی وجہ سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. بولو، پھر اتراتے ہو. تکبر، غرور، دولت مل گئی تکبر، علم مل گیا تکبر، سلطنت مل گئی، حکومت مل گئی تو پھر تو آدمی فرعون بن گیا. پہلی غذا کو دیکھو. اچھا، مگر عجیب حکمت ہے اللہ پاک کی کہ غذا اللہ نے منہ کے ذریعے بچے کو نہیں دی ماں کے شکم میں. کائے کے ذریعے دی؟ ناف کے ذریعے. منہ کے ذریعے کیوں نہیں دی غذا؟ وہ ماں کے پیٹ میں خون منہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ منہ جو بنایا ہے یہ اپنے اور اپنے حبیب کا نام لینے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکھنپوری. عشق محبت، عشق محبت. اس منہ کو اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں بچا لیا ناپاکی سے، اب اس منہ پہ کوئی حرام لقمہ لائے یا حرام شراب لائے، بتاؤ وہ حرام کار آدمی جو شراب سے اپنے منہ کو ناپاک کر رہا ہے، دوسروں کا مال مار کے اپنے منہ کو ناپاک کر رہا ہے، جھوٹ فریب مکاری کر رہا ہے، بول رہا ہے، غیبت چغلی، اور کتنا بدترین ہے وہ انسان کہ جس کے منہ سے توہین خدا اور توہین رسول، توہین ولی نکلتی ہے. یہ وہابی بے دین کتنا بڑا ناہنجار ہے. جی چلو بات ہو گئی. اب یہ سمجھو، دیکھو کہ بچے کی خوبصورتی ہو گئی. اب اسے تفصیل کبھی پھر سننا، کبھی پھر آئیں گے تو پھر یاد دلانا ہمیں. آپ کو یہ سورہ 3 کی تفسیر کروں گا میں پھر انشاءاللہ. اچھا، اب تصویر بن گئی، مگر اس کے بعد بچہ جب باہر آ گیا، بڑھنے لگا، دھیرے 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 دھیرے، پتہ ہی نہیں لگتا کب بڑھ رہا ہے. ارے کچھ لیکن بڑھتا رہتا ہے، روز بڑھتا ہے، روز بچہ روز اتنا بڑا تھا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پورا آدمی ہو گیا. ارے جو ہو گئے وہ تو بولو. اچھا جو نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے، اس لیے بولو سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تو یہ دھیرے دھیرے تدریجاً بڑھایا ہے. ہر انسان سوائے حضرت آدم کے، ان کو اللہ پاک نے جتنا بڑا پتلا بنایا تھا ان کی صورت پر انہیں پیدا کیا، صورت کے مطابق پیدا کیا، یعنی ان کی صورت کاملہ پہ اللہ نے پیدا کیا. اب حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو ان کی صورت کاملہ پر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کتنی حسین صورت دی ہے اللہ پاک نے. اچھا، اب پیدا فرما دیا. میرے عزیزو، ماں کے شکم میں فرشتے نے تقدیر بھی لکھی، یہ کہ کب کیا کھائے گا، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، کیا کام کرے گا، جتنی زندگی بھر کے کام ہے سب لکھ دیے. وَأَجَلَهُ، اس کی موت لکھ دی، کب مرے گا. وَرِزْقَهُ، روزی لکھ دی، کتنی روزی کھائے گا، کیا کیا کھائے گا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دیا کہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، جنتی ہے کہ جہنمی. فرشتے نے سب لکھ دیا، ہر ایک کے لیے لکھ دیا.
हर एक के पैदाइश 5 महीने बाद होगी, लेकिन 5 महीने पहले ही मरने का वक्त भी लिखा जा रहा है। ये मेरे अजीजों जरा गौर करें, ये लिखने वाला कौन है? फरिश्ता। कौन है? अरे कौन है? बोलो कौन है? फरिश्ता। अब देवबंद के मुल्लों से पूछो कि फरिश्ता गुलाम रसूल है कि नहीं, मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं? तो जब गुलाम का ये आलम कि कौन कब मरेगा वो भी लिख रहा है, कहां मरेगा वो भी लिख रहा है, किस मरज में मरेगा वो भी लिख रहा है, कितना खाएगा वो भी लिख रहा है, कहां जाएगा वो भी लिख रहा है, क्या कमाएगा वो भी लिख रहा है। अरे जब फरिश्ते के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म गैब का क्या आलम होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। मेरे अजीजों, ये बेहतरीन सूरत में अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया अपनी इताअत के लिए। फिर शैतान मरदूद जो है, मरदूद, उसने कहा मैं इनसे बेहतर हूं। अब देखो मेरे अजीजों, मैं ये बता रहा था आपको कि मिट्टी में फायदे बहुत हैं जी, और आग का काम है जलाना, जलाना, खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। तो शैतान में खासियत पैदा हो गई जलन की। किसकी? किसकी? जलन की। वो जल मरा हजरत आदम से जी, से जला, हजरत आदम से हसद में मुब्तला हो गया, जलन में मुब्तला हो गया। अब जितने भी जलन करते हैं, नबी से जलें तो हसद, जी, खुदा से जलें तो भी ये जलन, जी, जलन, और एक दूसरे से सुन्नी मुसलमान से जले तो भी ये जलन है, ये हसद है। जहन्नम में ले जाने के लिए शैतान के नक्शे कदम पे ये चल रहा है, जाने के लिए काफी है। इसलिए जलन से बचो, हसद से बचो, वो शैतान कर चुका है और इसकी वजह से जन्नत से निकाला जा चुका है। तो बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान खुला हुआ दुश्मन है। तो जब ये खुला हुआ दुश्मन है और इंसान का एक दुश्मन और भी है, वो इससे ज्यादा खतरनाक है, वो है छुपा हुआ दुश्मन। वो है कौन? नफ्से अम्मारा, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स अम्मारा ये बुराई का हुक्म देने वाला है। तो मेरे अजीजों, ये दो दुश्मन है इंसान के। एक दुश्मन शैतान, जोर से बोलो, जोर से बोलो, शैतान, और दूसरा दुश्मन नफ्स है। दोनों से बचो। खुला दुश्मन शैतान, छुपा दुश्मन नफ्स है। शैतान कभी दूर हो जाता है इंसान से, अजान पढ़िए तो दूर भाग जाएगा। अरे अजान पढ़ोगे तो कई मील दूर से भाग जाता है शैतान। मस्जिद में पढ़ो तो भी दूर भाग जाता है, और कब्रिस्तान में पढ़ो, कब्र पे अजान पढ़ो तब भी भाग जाता है। यहां से अंदर वाला वो जो है शैतान इब्लीस, वो भागता है इधर से भी और उधर से भी, और कब्रिस्तान से तो दोनों किस्म के भागते हैं, मिनल जिन्नत वन्नास। बस ठीक है। शैतान से बचना, नमाजों की पाबंदी करना और ज़कात देना, उश्र अदा करना इंशाअल्लाह, और हलाल रोजी कमाओ, हराम से बचो। जिनके दाढ़ी नहीं है वो चेहरों पे दाढ़ी रखो, और शादी ब्याह करो तो लड़कों को बेचो मत, बेचो मत। लड़के बेच रहे हैं, लोग लड़के बेच रहे हैं, बाप अपने लड़के को बेच रहा है, लड़की वाला परेशान है। हमने अपने 2 बेटों की शादी की है, एक चमचा किसी से नहीं मांगा,
یہ تو سیالی میں سمجھانا ہے، پوچھو گھر تک نہیں دیکھنے آئے تھے ہم ان کا، جی ہاں ہم نے نہیں دیکھا تھا گھر، ہمیں تو ایک چمچہ نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، حافظ یعقوب صاحب ہمارے سمدھی ہیں، انہوں نے ہم سے جب جا کے کہا کہ آپ کی حیثیت اور ہے ہماری اور ہے، آپ کیسے تیار ہیں شادی کرنے کے، تو ہم نے کہا لڑکی چاہیے بس۔ لڑکی ہماری لڑکیوں کی دیکھی والی تھی، ان کی امی کی دیکھی والی تھی، وہ پڑھتی تھی وہاں پر گھوسی میں، کہا لڑکی چاہیے بس، نکاح لڑکی سے ہوگا، جہیز سے نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک چمچہ نہیں مانگا، اور انہوں نے جو اپنی خوشی سے دیا آپ نے دیا، وہ جانے ان کا جانے کام۔ تو میرے عزیزو، دوسرے بیٹے سے بھی ہم نے شادی ایسی کی ہے، نہ ہم نے ایک پیسہ پہلے اٹھوایا ان سے کہ ہم صاحب مگنی کے لیے 200 آدمی لے کے آ رہے ہیں، آج کل یہ رسم بد بھی چل رہی ہے، ہم نے نہیں کی مگنی، نہ لڑکوں کی شادی میں نہ لڑکیوں کی شادی میں نہیں کی۔ اے میرے عزیزو ہوش میں آؤ، آج تو سنا ہے 15-15 لاکھ میں لڑکے بک رہے ہیں یہاں پر، اور کیسے کیسے اللہ کی پناہ بولتے ہیں، ارے وہ صاحب وہاں پر اسکارپیو مل رہی تھی ہم نے لی نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسکارپیو وہاں مل رہی تھی ہم نے لی نا، نہیں لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہیں لی تم دے دو، جھوٹ فریب مکاری۔ اے میرے عزیزو، اصلاح کرو، لڑکی لڑکے دونوں اللہ دیتا ہے، لیکن ہوش میں رہو، اور جو مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ فقیر کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے، یعنی اس کی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو نماز 5 ٹائم کی پڑھو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جلدی جلدی بول دو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لڑکے بیچو گے کہ نہیں؟ بولو جہیز مانگو گے کہ نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک توفیق دے۔ اور وہ نہ مانے تو کوٹے والے سے اناج خریدو گے کہ نہیں؟ بولو ایسے بولو نہیں، اور اس کو بھی ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے۔ اب یہ جو ہیں ہمارے شہزادے مولانا عمران حنفی، بہت آنے والے نہ آیا کوئی تجھ سا، اے آنے والے سراجم منیرا، لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ وہابی۔ جلدی سن لو آخری شعر، یا آخری بند پڑھ رہا ہوں میں۔ وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر تم دیر نہ کرو حافظ منور صاحب حکیم جی، تو 1 سے لے کے